اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکروا اور ذکر کرو، یاد کرو اللہ تعالیٰ کو فی ایام معدودات، ان دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں۔ فمن پس جو کوئی تعجل عجلت کرے، جلدی کرے، فی یومین 2 دنوں میں ہی چلا جائے، فلا پس نہیں ہے اسما گناہ علیہ اس پر، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن اور جو تأخر جو تاخیر کرے، ٹھہرا رہے، فلا پس واپس لا نہیں اسما گناہ علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقی لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرے، واعلموا اور جان لے، انا بے شک تم ہو الیہ طرف ہی اسی کی طرف تحشرون اکٹھا کیا جائے گا، تم سب کو اسی کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ ومن الناس اور لوگوں میں سے، اے سننے والے لوگوں میں سے، من جو یعجبو کا وہ بھی ہے کہ پسند آتی ہے اسے، قولہ اس کی بات، گفتگو، فی الحیات دنیا کی زندگی میں، ویشہد اور وہ گواہ بناتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اعلیٰ پر ما جو فی قلبی جو اس کے دل میں ہے اس پر اللہ تعالیٰ کو اپنا گواہ بناتا رہتا ہے۔ حالانکہ واہوا اور وہ کیا الدو وہ سخت ترین خصام دشمن ہے، حالانکہ وہ حق کا مخالف ہے اور حق کا سخت ترین دشمن ہے۔ پیسہ اور جب تولا جب وہ حاکم بنتا ہے، تولا تو مڑتا ہے، سا کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، تو وہ زمین میں کوشش کرتا ہے، لیفسدوا کہ وہ فساد کرے، فیہا اس زمین میں، ویہلک اور تباہ کر دے ہرسا کھیتیوں کو، والنسل اور نسل انسانی کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا نہیں یحب محبت کرتا، پسند کرتا، فساد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 10ویں رات تو گزری مزدلفہ میں، صبح سویرے منہ اندھیرے فجر کی نماز ادا کی اور وہاں سے منی میں آ کر قیام کیا، یہاں آ کر ہی سر منڈایا یا بال کٹوائے، قربانی دی، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوئے اور کپڑے بدلے۔ اس امور کے علاوہ چند مخصوص مقامات پر پتھر بھی مارنے پڑتے ہیں، اور ذی الحج کی 10، 11، 12 اور 13 تاریخ تک وہاں ہی قیام رہتا ہے۔ 12ویں کے دن پتھر مارنے کے بعد انسان اگر مکہ واپس آ جائے تو بھی درست ہے، اور اگر 13ویں کی رات وہاں قیام کرے اور دن کو ریمہ جمار کے بعد لوٹے تو بھی جائز ہے، لیکن حضرت امام صاحب کے نزدیک افضل دوسری صورت ہے، منی میں جتنے روز قیام کرے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل اور حمد و ثنا میں لگا رہے اور اپنے باطن کی اصلاح کی طرف پوری توجہ دے۔ یہاں سے منافقوں کے احوال کا بیان ہے کہ جب سامنے آتے ہیں تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اپنے مسلمان ہونے کے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں اور اس پر اللہ کی قسمیں بھی کھاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے سب سے بڑے جھگڑالو دشمن یہی ہیں۔ جب یہ تمہارے پاس واپس آتے ہیں یا ان کی کچھ اقتدار ملتا ہے تو ان کی شرپسند طبیعت گل کھلاتی ہے اور فتنہ فساد اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دیتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ یہ آیت اخنس بن شریک ثقفی کے حق میں نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم عام ہے، سب منافقین کی یہی عادت ہے، یہی ان کا طریقہ کار اور یہی انجام ہے۔ اگر اسے اقتدار ملتا ہے تو فتنہ فساد برپا کرتا ہے اور لوٹ کھسوٹ شروع کر دیتا ہے، یا جب مسلمانوں کے پاس سے اٹھ کر چلا جاتا ہے تو پھر وہی منافقت ظاہر کرنے لگتا ہے۔